ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ تو بات چل رہی تھی ہمارے بزرگوں کی جن کو کوئی سہارا نہ ہو اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بسوں میں دھکے کھانا، پینشن کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہونا اور اس کے اوپر سے اپنا خیال خود کرنا، جبکہ صحت بھی ساتھ دینا چھوڑ چکی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر کوئٹہ میں بوڑھے ہونے والے لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ بلوچستان میں آبادی کا ایک بڑا حصہ بزرگ شہریوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 2 دہائی پہلے تک ان بزرگوں کا اپنے خاندان پر بڑی سخت گرفت ہوتی تھی، جبکہ معاشرے میں بھی ان کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ خاندان یا معاشرے کے نوجوان افراد ان کے ساتھ بحث کرنے یا الجھنے سے گریز کرتے تھے اور ان کے ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ خاندان کا کوئی بھی معاملہ ان کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی یہ روایت کمزور ہوتی گئی اور جدیدیت کے بہاؤ میں بہہ کر بزرگ اپنی اہمیت اور عزت سے بڑی حد تک محروم ہوتے گئے۔ صورتحال آج اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد نے اب ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو ایک قیمتی اثاثے کی بجائے ایک بھاری بوجھ سمجھا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ مشترکہ خاندانی نظام کا توڑ پھوڑ ہے۔ یعنی کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ کسی بزرگ آدمی کو کوئی آدمی گالی دے گا، مگر آج یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے لوگ بعض بدقسمت لوگ اپنے والدین تک کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے۔ دور جدید کے نفسا نفسی اور معاشی مسائل نے نہ صرف بزرگوں کو ان کی پرانی حیثیت سے محروم کر دیا ہے، بلکہ ان میں سے بہت سو کو بڑھاپے میں بھی محنت و مشقت پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم یہ بزرگ افراد اس بات کا دوش اپنے جوان بیٹوں کی عدم توجہی کی بجائے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ سر بیٹے بھی ان کا بھی گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی کیا کرے، وہ بھی ان کی بھی مجبوری ہے، ان کے 3 4 بیٹے بچے ہیں، اب وہ کیا کریں بتاؤ، وہ ہم کو دیں یا اپنے بچے پالیں۔ عام بزرگوں کی طرف وہ بزرگ شہری جو مختلف حکومتی اداروں سے ریٹائر ہو چکے ہیں کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جن میں طبی سہولت کے حصول کی راہ میں عائد رکاوٹیں اور پنشن کی رقم کے لیے نیشنل بینک کے باہر لمبی قطاروں میں ہر مہینے کھڑے رہنا سب سے نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کے حکام سے بھی شکایات ہیں، جو ان کے بقول پنشنرز ایسوسی ایشن کو تمام پنشنرز کی لسٹ دینے سے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے پنشنرز کے لیے زمین کی الاٹمنٹ کی ان کی درخواست بورڈ آف ریونیو کے پاس گزشتہ 3 سال سے بغیر کسی پیش رفت کی پڑی ہوئی ہے۔ پنشنرز ایسوسی ایشن نے پنشنرز کے لیے کالونی کے لیے اسٹیٹ لینڈ چاہیے تھی، اس کے لیے پنشنر آفس نے بورڈ آف ریونیو کو اپروچ کیا۔ بورڈ آف ریونیو نے آبجیکشن کیا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کی لسٹ دیں، ہمیں ساری پنشنر کی پروونس میں کتنی پنشنر ہے۔ ہم نے اس کو بورڈ آف ریونیو کے اس کے آبجیکشن کو ریفر کیا اے جی آفس کو۔ اے جی آفس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، اس کو 2-3 سال ہو گئے۔ بزرگ شہری ہماری خاص توجہ کے مستحق ہیں، مگر مادیت پرستی کی دوڑ نے نوجوان نسل کو ان سے دور کر کے انہیں اس توجہ سے محروم کر دیا ہے۔ ہماری روایات اور اسلامی تعلیمات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بزرگ شہریوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلا کر انہیں معاشرے کا ایک اہم حصہ بنایا جائے۔ امجد حسین، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ تو یہ تھے امجد حسین جو کہ ایک شہر کوئٹہ میں بوڑھوں کی صورتحال پہ روشنی ڈال رہے تھے، اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ حکومت نے ان کی طرف کم ہی توجہ دیا ہے۔ نہ تو کوئی کوالٹی اولڈ ایج ہوم اور نہ تو کوئی ایسی بینیفٹ اسکیم ہے جو کہ ان بوڑھوں کی مدد کرے۔ لیکن بلوچستان پاکستان کا سب سے غریب صوبہ ہے اور وہاں وسائل کم ہونا پھر بھی سمجھ کی بات ہے، لیکن پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہے وہاں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ مزید تفصیلات مریم ضیاء کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا کوئی گاؤں ہو یا شہر، بوڑھے، خواتین اور مرد زمانے کی ستم ظریفی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی بوڑھی خاتون فٹ پاتھ پہ بیٹھی بس کا انتظار کرتی دکھائی دیتی ہے، اور کہیں کوئی بوڑھا مہنگائی اور کرایوں میں اضافے کا رونا روتا نظر آتا ہے۔ حکومت پوچھتی ہی نہیں گئی، اور ہائی کورٹ نے کیا سی کہ نہ 5-4 دن بند کیتیاں، پھر 20 روپے کرایہ، 18 روپے کرایہ، 20 روپے کرایہ۔ حکومت نے کی کرے؟ حکومت کو ٹھوس جواب دے، کوئی ڈنڈا ہوئے، مضبوط ڈنڈا ہوئے، کٹ پیوے نے تے سیدھے ہو جان۔ رو رو کے گزارا کری نا، میں بلڈ پریشر 200 روپے دوا لے آیا۔
معذور آدمی خیال ہی نہیں کرتے، لیکن والے اور چاہی کر دیں تو بس ایسے کوئی مسائل نہیں، کوئی سہولت مسئلہ نہیں، اسی بزرگار بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نوکری نہیں دینا، کیا کریں حکومت۔ پاکستان کی کل آبادی میں 15% لوگ عمر رسیدہ ہیں۔ 60 سال کی عمر کو پہنچنے والوں کی تعداد 30 ملین کے لگ بھگ ہے۔ دنیا کے مہذب ممالک میں تو بوڑھوں کو سہولیات دینے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں۔ یہاں آج بھی بوڑھی عورتیں ہاتھوں میں شناختی کارڈ پکڑے چینی کے لیے دھکے کھاتی نظر آتی ہیں۔ میں کیا بیمار ہے، آ بھی نہیں سکتے، ٹر ہی نہیں سکتے، کی کرا چینی لبدی نہیں۔ میرے بچے میں کڑی گھر کلی نہیں باہر تے بچیاں نے کتنے آنا لے کے تے منڈے آپ اپنے گھر والے نے وہ سارے نال بیٹھے۔ عمر رسیدہ لوگوں کا واحد سہارا ان کے بچے یا ان کی پینشن ہوتی ہے۔ انہیں حکومت اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ مریم ضیاء، ڈان نیوز، لاہور۔ تو یہ تھی صورتحال ہمارے شہروں کی، اور چاہے کوئٹہ ہو یا لاہور یا پشاور، ہماری حکومت کو بوڑھوں کی مدد کے لیے ابھی بھی بہت سی سہولتیں فراہم کرنا باقی ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو ہم کراچی شہر میں ایک ایسے بوڑھے سے بات کریں گے جو اس عیدی ہوم میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسی شخصیت سے گفتگو کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی بوڑھوں کے نام کر دی ہے۔ کہیں چاہیے گا نہیں۔